السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ والدہ زندہ تھی۔ بڑے 2 بھائی بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے جبکہ چھوٹا بھائی احمد گھر پر ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کا بہت ہی وفادار بیٹا تھا۔ ماں اسے لاڑ سے ٹڈا کہہ کر بلاتی تھی۔ بھائیوں نے اسے کہا ہوا تھا کہ گھر پر والدہ کی دیکھ بھال کرو اور ان کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچ اٹھائیں گے۔ احمد اسی خوشی میں رہا، نہ تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا، لیکن والدہ کی خدمت کرتا رہا اور ان کی دعائیں لیتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ انتقال کر گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد احمد نے بھی شادی کر لی۔ احمد کی شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ اب ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ احمد نے کہا کہ تم دونوں نے تو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساری عمر خرچہ اٹھائیں گے، اب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہمارے بیوی بچے ہیں، اب ہم ان کا خرچہ اٹھائے، یہ تمام عمر تمہیں ہی کھلاتے رہے۔ بھائیوں کا جواب سن کر احمد بہت ہی دکھی ہوا اور گھر آ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کی بیوی بہت ہی سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے میکے سے کچھ پیسے لیے اور اسے دے کر کہا کہ بازار جائے اور جا کر ایک سفید لباس اور ایک جوتا اور چھڑی لے کر آئے۔ وہ بازار سے ساری چیزیں لے کر آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب آپ ایسا کرے، جہاں آپ کے دونوں بھائی کام کرتے ہیں وہاں جائے اور جا کر اعتماد کے ساتھ بات کرے، یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ ان پڑھ ہے، جو بھی بات کرے وہ ڈٹ کر کرے۔ جب وہ محل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کے پاس پہلے سے ہی 2 لوگ نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم تینوں میں سے جس نے اس بات کا جواب دے دیا کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گا۔ پہلے شخص نے جواب دیا کہ آپ کی مٹھی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ وزیر نے نہیں میں سر ہلایا اور اسے چلتا کیا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بند مٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ اس بار بھی وزیر نے نہیں میں سر ہلایا اور اسے بھی چلتا کیا۔ اب پیچھے صرف احمد ہی بچا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بھائی تم مجھے سیانے لگتے ہو، آپ بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، اوئے ٹڈے، آج تو مٹھی میں آ گیا۔ وزیر نے مٹھی کھولی تو اس میں واقعی ٹڈا تھا۔ اب احمد نے تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ ٹڈے، آج تو مٹھی میں پھنس گیا، یعنی آج تو جان مشکل میں پڑ گئی۔ لیکن وزیر نے کہا کہ یہ بندہ تو بہت ہی عقل مند ہے، اس کو تو پتہ چل گیا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ بندہ بہت ہی عقل مند ہے۔ بادشاہ نے اسے 3000 دینار پر رکھ لیا۔ وہ گھر آیا اور بیوی کو ساری بات بتائی اور کہا کہ آج تو جگاڑ لگ گیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ صبح کام پر جائے اور جا کر اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائے، کسی سے فالتو بات نہ کیجیے گا، اگر اللہ نے آپ کا نظام چلا دیا ہے تو ایسے ہی چلنے دے۔ چند دن گزر گئے۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی چند سہیلیاں چشمے پر گئی۔ وہاں انہوں نے منہ دھویا، پانی پیا۔ بادشاہ کے بیٹی کی ہیرے کی انگوٹھی وہاں گم ہو گئی۔ اب وہاں ڈیوٹی پر موجود چند لوگوں میں احمد بھی موجود تھا، اس لیے دیکھا کہ ایک بدک نے انگوٹھی کھا لی ہے۔ احمد نے بدک کو کنکر مارا، وہ اس کی ٹانگ پر زور سے لگا، وہ لنگڑاتی ہوئی پانی میں چلی گئی اور باقی بدکوں کے ساتھ جا کر مل گئی۔ بادشاہ کی بیٹی جب سیر و تفریح سے فارغ ہوئی تو اس کو محسوس ہوا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو نیا عقل مند آدمی رکھا ہے اسے تو ذرا بلاؤ۔ وزیر نے اسے بلایا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ تو احمد نے کہا، جی حضور، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ 100 بدک منگوائی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ انگوٹھی کا بدکوں سے کیا تعلق؟ احمد نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم تو فرمائے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا اور بدکیں لائی گئی۔ اس نے ان 100 بدکوں میں سے جو لنگڑا رہی تھی اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر ذبح کرنے کو کہا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اسے ذبح کیا گیا، اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، شاباشی دی اور اس کی تنخواہ 3000 مزید بڑھا دی۔
احمد نے دل میں سوچا کہ دوسرا جگاڑ بھی لگ گیا۔ بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ تنخواہ بھی 2 گنا ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ نے نظام سیدھا کیا ہوا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ بہتری ہوں گی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا شاہی خزانہ 8 لوگوں نے مل کر چوری کر لیا۔ پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ احمد کو بلاؤ اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے۔ احمد نے کہا کہ بادشاہ سلامت، حل تو ہے لیکن مجھے 8 دن چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر آیا اور سوچنے لگا کہ پہلے تو 2 دفعہ جگاڑ لگ گئے، اب اس بار کیا کروں گا۔ 7 دن اسی طرح سوچتے سوچتے گزر گئے۔ رات کو وہ گھر پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی راہ نجات مل جائے۔ اتنے میں وہ 8 چور جنہوں نے شاہی خزانہ چوری کیا ہوا تھا گفتگو کرنے لگے کہ بادشاہ نے جس شخص کو یہ ذمہ داری سونپی ہے وہ تو واقعی صاحب علم ہے، اس نے ہمیں پکڑوا دیا تو ہماری تو نہ دنیا رہیں گی اور نہ ہی آخرت، اور بادشاہ میں عبرتناک سزا دیں گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ عقلمند آدمی کے پاس چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی حل ہو۔ وہ جیسے ہی احمد کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک چور کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ باقی 7 چور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ 7 گزر گئے، ایک پیچھے رہ گیا۔ چوروں نے کہا اس کو تو واقعی پتہ چل گیا ہے کہ ہم ہی 8 چور ہیں، کیونکہ 7 ہم یہاں پر ہے اور ایک 8واں پیچھے ہے۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہ بات ٹھیک ہے، یہ تو واقعی بہت ہی عقل مند آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8ویں کو جلدی سے بلاؤ اور اندر چل کر اس کی منت سے ماجت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح بچا لے۔ اب احمد تو دنوں کی بات کر رہا تھا کہ 7 گزر گئے اور ایک رہ گیا۔ چوروں کو لگا کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ 8 چور اس کے پاؤں میں گر گئے اور کہا کہ یہ خزانہ ہم نے ہی چرایا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوروں نے کہا کہ ہمیں کسی طرح بادشاہ کے غضب سے بچا لو، یہ خزانہ بھی تم رکھ لو۔ احمد نے کہا خزانے کو دفنا دو اور کہا کہ تم صبح بادشاہ کے دربار میں آ جانا اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ اس نے ان کو کچھ اور باتیں بھی بتائی۔ اب صبح احمد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خزانہ مل گیا ہے لیکن اس کو لانے کے لیے مجھے 8 مزدور چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جنہوں نے خزانہ چوری کیا ہے وہ چور کہاں ہے؟ احمد نے کہا بادشاہ سلامت، سونا تو حاصل کرے، چور تو بات کی بات ہے۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور پھر وہی 8 چور مزدور کے روپ میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مزدوری کریں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ احمد نے بادشاہ سلامت سے کہا ان سب 8 مزدوروں کو 200 دینار اجرت دینی ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ اب 8 چور احمد کے ساتھ گئے اور وہ خزانہ لے کر آ گئے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مزدوروں کو اجرت بھی 2 گنا دی اور احمد کو پاس بلا کر شاباشی دی اور کہا کہ جتنا خزانہ لینا چاہے لے لو۔ اس نے جتنا خزانہ لینا چاہا لے لیا۔ اس نے گھر آ کر بیوی سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور آج تک جو بھی کیا وہ جگاڑ پر ہی کیا اور الٹا سزا مل جائے۔ وہ راتوں رات وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ احمد کے منہ سے نکل گیا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات فوراً بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے فوجی بھیجے۔ فوجی احمد کو پکڑ کر محل لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو میرے خاص آدمی ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، سچ بات تو یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جتنی بار آپ نے مجھے حکم دیا اللہ نے مجھے بچا لیا اور کوئی جگاڑ لگا کر کام چلتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے سچ بتایا، تم نے مجھے شاہی خزانہ واپس کروا دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب تم کام کرو یا نہ کرو، تمام عمر تمہیں تنخواہ ملتی رہیں گی۔ اور پھر یوں احمد اور اس کی بیوی وہی رہنے لگے۔ تو دوستو، والدین کی خدمت جس نے بھی کی ہے اللہ نے اس کو ہمیشہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سرفرو کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔